بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، ہم توضیح المسائل کے اسباق مسلسل پڑھ رہے ہیں، جس میں سے آج سبق نمبر 16 ہم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حلال وہ حلال مال جو حرام مال میں مخلوط ہو جائے۔ اس کی کچھ وضاحت ہم پہلے والے سبق میں کر چکے ہیں، آج اس کی مزید تفصیل ہیں مسائل کی صورت میں۔ مسئلہ نمبر 1788، اگر حلال مال حرام مال سے مل جائے اور حرام کی مقدار معلوم ہو اور انسان جانتا ہو کہ اس کا مالک چند لوگوں میں سے ہی کوئی ایک ہے، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کون ہے، تو ان سب کو اطلاع دے۔ چنانچہ ان میں سے کوئی ایک کہے کہ یہ میرا مال ہے اور دوسرے کہیں کہ ہمارا مال نہیں ہے، یا اس کی تصدیق کریں تو اسی پہلے شخص کو وہ مال دے دے۔ یعنی کہ اسے مقدار کے بارے میں معلوم ہے، مثلا فرض کر لیں کہ 5000 روپے اس کے پاس ہیں، حرام مال حلال مال کے ساتھ ملا ہوا، وہ یہ جانتا ہے کہ ہیں تو 5000، اور یہ بھی جانتا ہے کہ چند لوگ ہیں، مثلا 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے، کون سا ہے یہ نہیں جانتا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اسے چاہیے کہ سب کو اطلاع دے اور کہے کہ میرے پاس مثلا اس طرح کے ایسے مال ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اب جو کہے کہ یہ مال میرا ہے اور دوسرے کہیں کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یا اس کی تصدیق کریں کہ یہ جو کہہ رہا ہے میرا ہے، یہ مال واقعاً اسی کا ہے، تو وہ مال پہلے شخص کو دے دے، جو کہ جس نے پہلا دعویٰ کیا ہے کہ میرا ہے اسی کو دے دے، تو قصہ ختم، مال اس کا ہو گیا۔ اب آ جاتی ہے دوسری صورت کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ آدمی کہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، اور مصالحت یا اسی طرح کسی طریقے سے وہ معاملہ حل نہ ہو، تو ضروری ہے کہ تنازع کے حل کے لیے حاکم شرع سے رجوع کریں۔ اب اس نے 3 4 5 کوئی اشخاص سے ان کو جا کے بتایا کہ اس طرح سے میرے پاس مال ہے، لیکن تم میں سے کسی ایک کا ہے۔ ایک شخص نے کہا میرا ہے، دوسرے شخص نے کہا کہ میرا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مال کس کو دیا جائے؟ اگر ایک کو دیا جاتا ہے تو دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، اگر دوسرے کو دیا جاتا ہے واقعاً مالک کوئی اور ہو تو اس کا حق مارا جاتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے اب پریشانی یہ ہے کہ 2 دعوے دار ہیں اور چیز ایک ہے، لہذا 2 دعوے داروں میں سے یہ چیز کس کو دی جائے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ جو ہے وہ مصالحت کے طریقے سے حل نہ ہو، یعنی آپس میں کہیں کہ بھلے چلیں ٹھیک ہے، آپس میں مشورہ کر لیں کہ شاید آدھا تمہارا ہو یا آدھا میرا ہو، یا کسی طریقے سے معاملے کو طے کر لیں، لیکن تنازع حل نہ ہو تو تنازع کے حل کے لیے حاکم شرع سے رجوع کریں۔ تو اس صورت میں حاکم شرع جو ہو اس سے رجوع کرنا چاہیے، اور اگر وہ سب لا علمی کا اظہار کریں، تیسری صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے،
ایک صورت یہ تھی کہ ایک نے کہا کہ میرا ہے، باقی ساروں نے کہا کہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے اور اس کو حوالے کر کے جان چھڑا لے۔ دوسری صورت تنازع والی ہے کہ دو نے کہا کہ ہمارا ہے، اب اس کو حاکم شرع کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ سب لا علمی کا اظہار کریں کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم میں سے کون اس کا مالک ہے، یا کوئی ایک بھی یہ نہ کہے کہ میں اس کا مالک ہوں، البتہ اسے پتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہے، تو باہم مصالحت کریں، تو ظاہر یہ ہے کہ اس مال کے مالک کا تعین قرعہ اندازی کے ذریعے ہوگا۔ اب اس کو یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے، اس کا حل کیا نکالنا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ظاہراً ہوگا کہ وہ سارے جو ہیں ان کے نام لکھے جائیں، یا جس طرح قرعہ اندازی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اس طریقے کے ذریعے سے قرعہ اندازی کی جائے، اور قرعہ اندازی کے ذریعے یہ تعین کیا جائے کہ اس کا مال کا مالک کون ہے۔ اب جس کے نام پر قرعہ نکلتا ہے وہی اس مال کا اصلی مالک ہوگا، اور احتیاط یہ ہے کہ حاکم شرع یا اس کا وکیل قرعہ اندازی کی نگرانی کرے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرعہ اندازی جو ہے وہ اس میں خیانت کی جائے یا کچھ گڑبڑ کی جائے، لہذا اس وجہ سے احتیاط یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جب قرعہ اندازی ہو تو اس کی نگرانی جو ہے وہ یا تو حاکم شرع کرے، یا اس کا حاکم شرع کا معین کیا ہوا وکیل اس کی نگرانی کرے، اور وہ اپنی نگرانی کے زیر اس معاملے کو قرعہ اندازی کے مرحلے کو طے کرے، اور اس کے بعد جس کا قرعہ نکلے اس کے حوالے اس مال کو کیا جائے۔ اس کے بعد توضیح المسائل وہی ہے، عنوان یہاں سے اسی درس میں بدل جاتا ہے۔ حلال مال اور حرام مال کے آخری مسئلے کے بعد شروع ہوتا ہے گواسی سے حاصل کیے ہوئے موتی۔ گواس کہتے ہیں غوطہ خور کو، غوطہ خور یعنی جو سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے اور سمندر میں ڈبکی لگا کر سمندر سے کچھ چیزیں نکال کر لاتا ہے، اسے گواس کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر گواسی کے ذریعے سے موتی وغیرہ حاصل ہوں تو اس صورت میں اس پر خمس واجب ہوتا ہے، اس کا خمس ادا کرنا چاہیے۔ عنوان کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے میں نے یہ تصویریں کچھ آپ کو دکھانے کے لیے آویزہ کی ہیں کہ سمندر سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ مشہور ایک چیز کہ جس کو بہت زیادہ ہم دیکھتے بھی ہیں اور کئی دفعہ اسے ہم نے سمندر میں بھی اور عام بہت ساری چیزوں کی آرائش وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے، جس کو سیپ بولتے ہیں۔ یہ سیپ جو ہے وہ سمندر کے اندر رہتی ہے، اور ہم نے جو دیکھا ہے اسے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک جاندار چیز ہے، اور وہ سانس لیتی ہے اور چلتی پھرتی ہے اور سمندر میں رہتی ہے۔
اس سیپ میں ہوتا یہ ہے کہ جو کہ سنا گیا ہے اور بتایا گیا ہے ماہرین کی طرف سے کہ وہ سیپ جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو سمندر کی سطح پہ نکل آتی ہے اور وہ اپنا منہ کھول لیتی ہے. جو بارش کا قطرہ اس میں پڑتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے اور وہ موتی بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے غواص اور بہت سارے لوگ اس سیپ کو حاصل کرتے ہیں اور پھر سیپ کے 2 حصے کر کے اس میں سے وہ موتی نکال لیتے ہیں. خصوصاً عرب میں جو یہ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے کہ باز کے شوقین ہوتے ہیں. باز پرندہ ہے، وہ باز کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ سیپ پکڑ کے لاتا ہے. باز کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ پانی کے سطح پر جاتا ہے، کبھی کبھار پانی تک بھی جاتا ہے کہ جو اسے سیپ نظر آتی ہے وہ اپنے پنجے میں اٹھا کے لاتا ہے اور وہ آ کے اپنے مالک شکاری کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس کے ذریعے سے انہیں یہ مال حاصل ہوتا ہے. یا اسی طرح یہ جو آپ نیچے والی تصویر میں دیکھ لیں تو یہ جو مزدور ہیں، مچھیرے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں یا اس طرح کے سمندر کے اندر کے کام کرتے ہیں، یہ بھی ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں انہیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس پر خمس واجب ہوتا ہے اور انہیں خمس ادا کرنا چاہیے.